اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. سورہ العنکبوت آیت 8. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مومن بندوں سے جو ایمان لائے، نیک عمل بجا لائے، یہ وعدہ فرمایا ہے کہ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس سے بڑھ کر جزا یہ کہ انہیں ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دیں گے. یعنی جو
کم تر اعمال ہیں ان کو نظر انداز فرماتے ہوئے ان کو جو بھی بہترین اعمال بجا لانے کی توفیق ملے گی ہم ان کو ان بہترین اعمال کا بدلہ دیں گے۔ یہ عنوان ہے آج کے خطبے کا، اور اسی آیت کے تتبع میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباسات کے ذریعے آپ کے سامنے کچھ نصائح کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری کتاب الجہاد باب ما یکرہ من التنازع والاختلاف فی الحرب میں یہ روایت ہے، عن سعید ابن ابی بردہ عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذ و ابا موسیٰ الی الیمن فقال یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا۔ یہ حدیث میں نے عربی میں بھی پڑھ دی ہے، مگر آگے آئندہ وقت بچانے کے لیے میں صرف ترجمہ ہی پیش کرتا رہوں گا، ورنہ شاید یہ مضمون ایک گھنٹے میں سمیٹا نہ جا سکے۔ سعید بن ابی بردہ کے دادا سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اور ابو موسیٰ کو یمن روانہ کیا اور یمن بھیجتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، ان پر سختی نہ کرنا، انہیں خوش رکھنا اور نفرت نہ پھیلانا، اور آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف میں نہ پڑنا۔ دوسری حدیث بخاری کتاب العلم سے لی گئی ہے، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ۔ اس موقع پر جبکہ دنیا بھر سے احمدی اور بہت سے زائرین تشریف لائے ہوئے ہیں، حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نصیحت میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ دراصل احمدیت کی اشاعت کا مقصد یہ ہے جو ان دو احادیث میں بیان فرما دیا گیا ہے۔ سختی سے پیش آنا، یہ سختی کی تعلیم دینا، یہ اسلام کے منافی ہے، اور اسلام کا لفظ اس تعلیم کے منافی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مذہب کا نام تو اسلام ہو، یعنی سلامتی کا پیغام دے رہا ہو، اور سختی کی تعلیم ہو اور نفرت کی تعلیم ہو۔ بس یہ بات اچھی طرح اپنے پلے باندھ لیں کہ ہمارا اشاعت کا کام، اشاعت دین کا کام اس امر پر مبنی ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان نصائح پر پوری طرح احتیاط کے ساتھ کاربند رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بخاری کتاب اللباس میں یہ روایت مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنی طاقت کے مطابق اعمال بجا لاؤ، کیونکہ تم تھک جاتے ہو، اللہ نہیں تھکتا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو اگرچہ تھوڑے ہوں لیکن ان میں دوام ہو، کیونکہ جماعت احمدیہ
عالمگیر کو بکثرت ایسی نصائحیں کی جا رہی ہیں، بکثرت ان کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ سب دنیا کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا لیں اور جس حد تک توفیق ملے بنی نوع انسان کی خدمت سر انجام دیں۔ اس لیے اس خدمت کے انجام دینے کا طریق بیان کرنا بھی ضروری ہے، اور ایسی خدمت سر انجام دیں جس میں وہ نہ تھکیں نہ ماندہ ہوں اور کسی وقت اکتا کر اسے چھوڑ نہ بیٹھیں۔ یہ خدمت کی تعریف ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ چنانچہ فرمایا، اے لوگو اپنی طاقت کے مطابق اعمال بجا لاؤ، اور یاد رکھیں کہ آپ کی طاقت نیک اعمال بجا لانے سے بڑھتی رہے گی۔ اس لیے بہت ہی گہری نصیحت ہے۔ بہت بڑے بڑے کام آپ سے متوقع ہیں، لیکن بیک وقت اچانک آپ ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ اس لیے گھبرا کر اپنی طاقت سے بڑھ کر کام سر انجام دینے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ایسا کریں گے آپ تھک جائیں گے اور بالآخر اس کام کو بالارادہ یا مجبوراً ترک کرنا پڑے گا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کو خوب اچھی طرح یاد رکھیں۔ تم تھک جاتے ہو، اللہ نہیں تھکتا۔ اللہ کے کام تو اس دنیا میں جاری رہنے والے کام ہیں اور بہت وسیع ہیں۔ سب دنیا کو اللہ کی راہ کی طرف بلانا اور اس راہ پر چلنے میں ان کی مدد کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کر کے بے خدا انسانوں کو باخدا انسان بنا دینا، یہ ایسا کام نہیں ہے جسے کوئی قوم بھی مکمل طور پر سر انجام دے سکے۔ بس اگر زبردستی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو گے تاکہ اللہ کا کام پوری طرح سر انجام دے لو، تو یہ کام تو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تو نہیں تھکے گا۔ اگر اس سے مقابلہ کرنا ہے تو دوڑ کے دیکھ لو، تم تھک جاؤ گے اور اللہ نہیں تھکے گا۔ اس لیے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو اگرچہ تھوڑے ہوں لیکن ان میں مدام ہو، ان میں دوام ہو، ہمیشہ کے لیے کیے جائیں۔ حضرت ابی وائل سے ایک حدیث مروی ہے اور یہ بخاری کتاب العلم سے لی گئی ہے۔ ابو وائل نے روایت بیان کی عبداللہ بن مسعود سے، یا عبداللہ بن مسعود کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات کو لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے ان سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، میری خواہش ہے کہ آپ روزانہ ہمیں واعظ کیا کریں۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ میرے لیے یہ کوئی مشکل امر نہیں، مگر مجھے پسند نہیں کہ تمہیں تھکا دوں۔ میں موقع اور وقت کی مناسبت سے تمہیں واعظ کرتا ہوں، جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع اور وقت کی رعایت سے ہمیں نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ آپ ہمارے اکتا جانے کا خیال فرماتے ہوئے ایسا کیا کرتے تھے۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریق کہ نگاہ رکھتے تھے کہ کوئی کمزور تھک نہ جائے اور کسی بیمار پر ضرورت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ نماز میں بھی اس بات پر کی پابندی اختیار فرمایا کرتے تھے، یعنی جب خدا کے حضور حاضر ہوتے
اور تمام تر توجہات کو اللہ کے حضور پیش کر دیتے، تو اس وقت بھی ایک بچے کی رونے کی آواز آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا کرتی تھی۔ چنانچہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یہ بخاری کتاب الاذان سے حدیث لی گئی ہے، آپ نے فرمایا میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں تلاوت لمبی کروں، پھر کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اس کی ماں کو تکلیف میں ڈالنا مجھ پر گراں گزرتا ہے، تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ اب ایک لمبی روایت ہے، میرے خیال میں جو جس طرح وقت گزر رہا ہے، غالباً میں عربی عبارت پڑھنے کے باوجود بھی وقت کے اندر انشاءاللہ اس خطبے کو ختم کر سکوں گا۔ حدثنا جابر بن عبد اللہ ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کان یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یاتی قومہ فیصلی بہم الصلاۃ فقرأ بہم البقرۃ قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذ فقال إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنوادحنا وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت ثلاثا اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما۔ بخاری کتاب الادب۔ اس حدیث کا اب عام فہم ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بتایا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرض نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے اور پھر اپنی قوم میں جا کر امامت کراتے تھے۔ ایک تو یہ بات پیش نظر رکھیں کہ غالباً صبح کی نماز ان نمازوں میں پیش نظر نہیں ہے، کیونکہ صبح کی نماز کے لیے یہ ناممکن تھا کہ آپ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے اور پھر واپس جا کر اپنی قوم میں امامت کرواتے اور پھر لمبی صورتیں بھی پڑھتے، اس لیے اس نماز کو مستثنا سمجھیں۔ غالباً مغرب اور عشاء کی نمازیں مراد ہیں، کیونکہ ان میں اونچی آواز سے تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دی، بہت لمبی صورت ہے، تقریباً تمام قرآن کی تعلیمات اس صورت میں بیان ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مختصر کر کے یعنی اپنی نماز مختصر کر لی اور یعنی ان سے الگ ہوا، نماز مختصر پڑھی اور چلا گیا۔ اس بات کا علم جب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا
تو انہوں نے فرمایا یہ شخص منافق ہے۔ جب یہ بات اس تک پہنچی تو یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہم لوگ سارا دن محنت کرتے ہیں اور اونٹوں پر پانی بھر کر لاتے ہیں۔ معاذ نے گزشتہ رات ہمیں نماز عشاء پڑھائی جس میں انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ سورہ عشاء کا نام لینے سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مغرب کی نماز میں بھی لمبی تلاوت نہیں ہو سکتی۔ تو ایک ہی نماز تھی جس میں رات 12 بجائے جا سکتے تھے، اور وہ عشاء کی نماز تھی جس میں انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ میں نے الگ ہو کر مختصر نماز پڑھ لی تو معاذ نے مجھے منافق قرار دیا۔ معلوم ہوتا ہے معاذ وہاں موجود تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں معاذ بلکہ ہر نماز میں موجود ہوتے تھے، تو یہ شکایت ان کی موجودگی میں کی گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ سے 3 بار فرمایا کہ کیا تو فتنہ پیدا کرتا ہے؟ کیا تو فتنہ پیدا کرنے والا ہے؟ کیا تو فتنہ پیدا کرنے والا ہے؟ پھر فرمایا نماز میں والشمس وضحاہا اور سبح اسم ربک الاعلی، یہ ایسی ہی کوئی اور صورتیں پڑھا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور عموماً خطابات میں بھی یہی تھا کہ اختصاص سے کام لیا کرتے تھے، مگر بعض دفعہ اس کے برعکس بھی دستور ثابت ہے۔ اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ میں 7-7 8-8 گھنٹے لوگوں کے ساتھ لگاتا ہوں، ان کو نصیحت کرتا ہوں۔ نمازوں کی ادائیگی کے علاوہ ملاقاتوں کو چھوڑ کر بھی مجھے باقاعدہ MTA پر لمبے لمبے خطابات کرنے پڑتے ہیں، لمبی لمبی مجالس میں شامل ہونا پڑتا ہے، اور پھر آج کل کی تقاریر یہ بھی بہت وقت لیتی ہیں اور لیں گی۔ تو نعوذ باللہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اعتراض کر رہا ہوں، یہ ناممکن ہے۔ موقع اور محل کے مطابق خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی طریق اختیار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں لکھتے ہیں، بعض وقت اس قدر لمبی تقریر فرماتے کہ صبح سے لے کر شام تک ختم نہ ہو، درمیان میں نمازیں آ جاتی، آپ ان کو ادا کر کے پھر تقریر شروع کر دیتے۔ اگر صبح کی نماز بھی، جیسا کہ اصل جو بڑی روایت ہے اس میں یہ ذکر موجود ہے، شامل ہے، تو یہ تبھی ممکن تھا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے ہوں۔ اس لیے آپ مغرب کے وقت اس خطاب کو ختم فرما دیا کرتے تھے، ورنہ خود بھی سارا دن فاقے سے رہنا اور باقی سب کو بھی اسی طرح رکھنا غالباً یہ بعید از قیاس ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریق تھا۔ مسند احمد بن حنبل جلد 5 مطبوعہ بیروت میں یہ روایت تفصیل سے درج ہے، جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے۔ ابو زید انصاری سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لا کر ہمیں خطاب فرمایا۔
یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا. پھر آپ ممبر سے نیچے اترے اور ظہر کی نماز پڑھائی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ رمضان میں ہوا ہوگا، کیونکہ میں اسے ممکن نہیں سمجھتا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو روزے میں رہے ہونے کی وجہ سے کھانے کی ضرورت محسوس نہ فرمائیں، لیکن اپنے صحابہ کو تکلیف میں ڈالیں، کیونکہ پچھلی جتنی احادیث گزری ہیں وہ آسانی پیدا کرنے کی ہدایت پر مشتمل احادیث ہیں، اور خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات ہیں. اس لیے میں ہرگز یقین نہیں کرتا کہ یہ واقعہ عام دنوں کا واقعہ ہے جب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوں. لازماً کوئی ایسا دن ہے جس میں صحابہ بھی روزے سے تھے اور ان کو لمبی نصیحت کرنے سے ان پر کوئی مشقت طاری نہیں عائد نہیں کی جاتی تھی. بہرحال یہ تشریحات ہیں. اصل روایت یہ ہے، صبح کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لا کر ہمیں خطاب فرمایا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا. پھر آپ ممبر سے نیچے اترے اور ظہر کی نماز پڑھائی. پھر آپ ممبر پر رونق افروز ہوئے اور پھر ہم سے خطاب فرمایا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا. پھر آپ نیچے اترے اور عصر کی نماز پڑھائی. بعد ازاں پھر ممبر پر تشریف لا کر ہمیں خطاب فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. اب دیکھ لیں اس میں عشاء کی نماز کا ذکر نہیں ہے، اس لیے جو میں نے استنباط کیا ہے وہ یقیناً درست ہے. روزے کی حالت میں مغرب تک خطاب ہو سکتا تھا، مغرب کے بعد نہیں. تو ایسا ہی اس روایت میں درج ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، عن معاذ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلنی الجنۃ ویباعدنی من النار. قال لقد سألت عن عظیم وإنه لیسیر علی من یسرہ اللہ تعالی علیہ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر الصوم جنۃ والصدقۃ تطفئ الخطیۃ کما یطفئ الماء ماء النار وصلاۃ الرجل من جوف اللیل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال الا اخبرك براس الامر كله وعموده وذروة سنامه. قلت بلى یا رسول اللہ. راس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال الا اخبرك بملاک ذلك كله. قلت بلى یا رسول اللہ. فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا. قلت یا رسول اللہ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثقلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم
इल्ला हस्वाइदु अलसनतहिम। तिरमिज़ी किताबुल ईमान बाब फी हुर्मति सलात। तर्जुमा इसका ये है कि हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मुझे कोई ऐसा काम बताइए जो मुझे जन्नत में ले जाए और दोज़ख से दूर रखे। आपने फरमाया, तुमने एक बहुत बड़ी और मुश्किल बात पूछी है, लेकिन अगर अल्लाह ताला तौफीक दे तो ये आसान भी है। यानी हर उस शख्स के लिए जिसके लिए अल्लाह ताला आसान फरमा दे। तू अल्लाह ताला की इबादत कर, उसके साथ किसी को शरीक न ठहरा, नमाज पढ़, बाकायदगी से ज़कात अदा कर। यहाँ लफ्ज़ों की तैयारी में ग़ालिबन लफ्ज़ बाकायदगी से पहले गलत जगह पे आ गया है। नमाज बाकायदगी से पढ़, ज़कात अदा कर, क्योंकि ज़कात तो हर एक पर फ़र्ज़ नहीं हुआ करती, लेकिन नमाज में बाकायदगी इख्तियार करना हर एक पर फ़र्ज़ है। रमज़ान के रोज़े रख। अगर तू बैतुल्लाह तक जाने की तौफीक पाए और वो रास्ता साफ हो, बैतुल तक जाने का रास्ता ख़तरात से पाक हो तो हज कर। फिर आपने ये फरमाया, क्या मैं भलाई और नेकी के दरवाज़ों के मुतालिक तुझे ना बताऊं? सुनो, रोज़ा गुनाहों से बचने की ढाल है। सदका गुनाह की आग को इस तरह बुझा देता है जिस तरह पानी आग को बुझा देता है। रात के दरमियानी हिस्से में नमाज पढ़ना अजर अज़ीम का मूजिब है। फिर आपने ये आयत पढ़ी, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदून रब्बहुम खौफ़न व तमअन। इस आयत को आखिर तक पढ़ा। फिर फरमाया, क्या मैं तुमको सारे दीन की जड़ बल्कि उसका सतून और उसकी चोटी ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूलुल्लाह, ज़रूर बताइए। आपने फरमाया, दीन की जड़ इस्लाम है, उसका सतून नमाज है, उसकी चोटी जहाद है। फिर आपने फरमाया, क्या मैं तुझे इस सारे दीन का खुलासा ना बताऊं? क्योंकि बातें बहुत सी हो गई थीं, ये ख़तरा हो सकता था कि वो भूल जाएं सब बातों को। तो बिल आखिर, जैसे हम कहते हैं खुलासा कलाम, आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें इस सारे दीन का खुलासा ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूलुल्लाह, ज़रूर बताइए। आपने अपनी ज़ुबान को पकड़ा और फरमाया, इसे रोक कर रखो। मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या हम जो कुछ बोलते हैं उसका भी हमसे मुआख़ज़ा होगा? आपने फरमाया, तेरी माँ तुझको गुम कर दे। ये प्यार का कलिमा है, कोई गुस्से का और बद्दुआ का कलिमा नहीं। अरब इसी तरह कहा करते थे। लेकिन बोलते अफसोस के मौके पर थे। ये मुहावरा, तेरी माँ तुझे गुम कर दे, में दोनों बातें शामिल हैं। एक तो ये कि मौका अफसोस का है जब माँ किसी बच्चे को गुम कर दे, और कहने का तरीक़ नरम और मोहब्बत का हुआ करता था। मतलब था, ये बद्दुआ नहीं है, तूने बात ऐसी कही है जो इसी तरह बुरी खबर है जैसे माँ किसी बच्चे को गुम कर दे। फरमाया, लोग अपनी ज़ुबानों की काटी हुई खेतियों, यानी अपने बुरे बोल और बेमौका बातों की वजह से ही जहन्नम में औंधे मुँह गिरते हैं। अब ये एक बहुत ही बड़ी तंबीह है, और लगव बातें करने वालों को अपनी ज़ुबान पर निगरान होना पड़ेगा।
بسا اوقات مذاق ہی میں کوئی ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے جو گستاخی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایک چھوٹا سا کلمہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق ایک ایسے شخص کو جو جنت کے قریب پہنچ چکا ہو اسے اتنا دور کر دیتا ہے کہ وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ تو زبان پر مکمل اختیار تو سب کو ممکن نہیں، مگر اگر اللہ چاہے اور یہ توجہ ہو اور انسان نگران رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور پہلے تولے پھر منہ سے بولے، تب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق مل سکے گی۔ لیکن اس میں دقت یہ ہے کہ بعض قومیں اپنی عادات کے مطابق بہت تیز بولتی ہیں، خاص طور پر اہل یو پی، اور اہل یو پی کی عورتیں تو فر باتیں کرتی ہیں۔ کیا ان کی زبان کے کہے میں بھی وہ پکڑے جائیں گے؟ اس سلسلے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوشخبری کا فرمان بھی ہے جو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کے تابع ہے کہ اللہ تم سے تمہاری لغو قسموں کے متعلق کچھ نہیں پوچھے گا۔ زبان کو جہاں تک ممکن ہو قابو میں رکھو، لیکن جہاں فر بولنے کی عادتیں ہیں وہاں کوئی غلطی سے کلمہ ادھر ادھر ہو بھی جائے تو استغفار سے کام لو، لیکن بعد میں ضرور سوچو، تاکہ پیشتر اس کے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے، تمہیں احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، اور پھر استغفار کر کے آئندہ اس غلطی کا اعادہ نہ کرنے کا عہد کرو۔ یہی ہے جو میں اس پیغام سے سمجھا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں نے درست سمجھا ہوگا۔ عن شہر بن حوشب رضی اللہ عنہ قال قلت لأم سلمة رضی اللہ عنہما یا ام المؤمنین اما كان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان عندك قالت كان اکثر الدعاء یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک قالت فقلت یا رسول اللہ ما اکثر دعائے کا اکثر لکھا ہوا ہے بات مال اکثر دعائے کا یا مقلب القلوب، غالب مراد یہ ہے کہ اس کثرت سے دعا کرنے کا مقصد کیا تھا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک قال یا ام سلمة انه لیس آدمی الا وقلبه بین اصبعین من اصابع اللہ فمن شاء اقدم ومن شاء زاغ ومن شاء اقدم ومن شاء زاغ۔ حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ام المومنین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے ہاں ہوتے تھے تو زیادہ تر کون سی دعا کیا کرتے تھے؟ اس پر ام سلمہ نے بتایا کہ حضور علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے اس دعا پر مداومت کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ، انسان کا دل خدا تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس شخص کو ثابت قدم رکھنا چاہے اس کو ثابت قدم رکھے،
اور جس کو ثابت قدم نہ رکھنا چاہے اس کے دل کو ٹیڑھا کر دے۔ اب یہ دعا بھی خصوصاً اس دور میں ہمارے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اس میں بہت سی باتیں قابل غور اور قابل توجہ ہیں۔ اول یہ کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثبات قدم نصیب تھا، ایسا ثبات قدم نصیب تھا جس پر عرش کے خدا نے بارہا گواہی دی تھی۔ پھر یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ دو وجوہات مجھے سمجھ آتی ہیں۔ اول، یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طبی انکسار تھا جس کی وجہ ہی سے آپ کو ثبات قدم نصیب تھا۔ ایک لمحہ بھی آپ کے دل میں یہ وہم نہیں گزرتا تھا کہ میرا ثبات قدم میری کسی خوبی کی وجہ سے ہے، بلکہ ہر لمحہ جانتے تھے کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ مجھے ثبات قدم عطا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ امت کے لیے نصیحت تھی کہ میں جس کو خدا تعالیٰ نے ثابت قدم قرار دیا اور بارہا دیا، میں بھی تو اللہ ہی کی رحمت اور اس کے منشا کا محتاج ہوں۔ وہ جس شخص سے چاہے دل اپنی رضا پھیر لے، اور اس کا چاہنا ہمیشہ کسی دلیل کے نتیجے میں ہوا کرتا ہے، اور بسا اوقات انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کیا وجہ تھی۔ تو اس لیے نامعلوم کیفیات کا خوف کرتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ میں اپنے دل پر بظاہر نگران ہوں مگر نہیں جانتا کہ دل میں کیا کیا مخفی کیفیات ہیں جن پر میری نظر نہیں، میرے مولا کی نظر ہے، اس بنا پر یہ دعا امت کے لیے ضروری قرار دے دی گئی۔ اللہ سے دعا مانگو کہ وہ دلوں کو سیدھا ہی رکھے اور یہ فیصلہ نہ کرے کہ یہ دل ٹیڑھا ہونے کے لائق ہے۔ یہ سارا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق عمل انکساری کی بنا پر تھا، اور اس بنا پر تھا کہ اللہ کے فضل کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، اور اللہ کے فضل آپ پر اتنے بے شمار تھے کہ خدا کا شکر ادا کرنا بھی آپ یہی سمجھتے تھے کہ اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ رات بھر شکر ادا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ساری زندگی یہی کیا، اس یقین کی بنا پر کہ جب تک اللہ تعالیٰ اس شکر کو قبول نہ فرمائے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا انجام ہوگا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل حتی تتفتر قدماہ فقلت له لما تصنع هذا یا رسول اللہ وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا احب ان اکون عبدا شکورا۔ بخاری کتاب التفسیر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ راتوں کو اتنا لمبا عرصہ تک کھڑے رہتے تھے کہ تتفتر و قدمہ، آپ کے پاؤں پھٹ جایا کرتے خون کے دباؤ کی وجہ سے۔ میں نے عرض کی لما تصنع ھذا، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، جبکہ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے متعلق تو خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما دیا ہے کہ سابقہ تمام غفلتیں بھی معاف ہوئیں اور آئندہ بھی اگر کوئی غفلت ہوئی تو وہ معاف ہوں گی۔
اتنے یقینی مغفرت کے وعدے کے بعد پھر آپ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ قال افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں پسند نہ کروں کہ اتنے بڑے فضل کے نتیجے میں ایک شکر گزار بندہ بنا؟ عجیب حال ہے۔ اور ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو دن رات اللہ کے فضلوں کی بارش کو دیکھتے ہیں اور شاذ کے طور پر شکر کی توفیق ملتی ہے، منہ سے الحمدللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے بھی بار بار کہہ دیتے ہیں، مگر کہاں یہ شکر، کہاں راتوں کو جگا دینا شکر کے نتیجے، ایسا شکر ادا کرنا کہ آسمان کے کرے بھی ہل جائیں، اور وہ شکر پھر اللہ کی مزید نعمتوں کو آپ پر آسمان سے نازل فرما رہا ہو۔ یہ وہ شکر ہے جس کا نمونہ پکڑیں، اور ایسے شکر کے بغیر حقیقت میں ہم دنیا میں کسی کامیابی کی امید نہیں کر سکتے۔ لیکن یاد رکھیں، جتنا شکر کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، جتنا رحمتیں نازل ہوں گی دعا کرتے رہیں کہ اتنا ہی زیادہ شکر کی توفیق ملتی رہے۔ مسلم کتاب التوبہ سے یہ روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبۃ ما طمع بجنتہ احد ولو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمۃ ما قنط من جنتہ احد۔ مسلم کتاب التوبہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کی سزا اور گرفت کا اندازہ ہو، کہ جب وہ سزا دینے پر آئے اور گرفت کا فیصلہ فرمائے تو کتنی سخت اور شدید ہوگی وہ گرفت۔ اگر مومن کو علم ہو جائے کہ خدا اگر ناراض ہو تو اتنی بڑی گرفت ہوتی ہے تو وہ جنت کی امید ہی نہ رکھے۔ کیوں جنت کی امید نہ رکھے؟ اس لیے کہ مومن کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ عملاً وہ اتنا گناہ گار بلا ارادہ بھی گناہ گار ہے اصل میں، اور خطا تو اس کے ساتھ لگی گئی ہے، اور اللہ اگر اس کی ہر کمزوری کو پکڑے تو سزا واجب ہو جائے گی، اور اگر سزا واجب ہو جائے اور اس کو پتہ ہو کہ خدا کی گرفت کتنی سخت ہے تو وہ جنت کی امید ہی امید ہی کھو بیٹھے، اس کے دل میں یقین ہو جائے کہ مجھے کبھی جنت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کے خزائن رحمت کا اندازہ ہو تو وہ اس کی جنت سے نا امید نہ ہو اور یقین کرے کہ اتنی بڑی رحمت سے بھلا کون بدقسمت محروم رہ سکتا ہے۔ یہ بظاہر دو متضاد باتیں ہیں، ایک طرف چھوٹی سی غلطی پر یہ خوف کہ خدا بہت سخت گرفت فرمائے گا، ایک طرف ساری عمر کے گناہوں کے باوجود جو پہاڑوں کے برابر ہوں یہ امید کہ اللہ تعالیٰ ان سب گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ یہ دو باتیں بظاہر متضاد ہیں مگر متضاد نہیں ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یہی تو پل صراط ہے جس سے ڈرنے کی ہمیں تلقین کی جاتی ہے۔ اس احتیاط سے اس صراط کو طے کرنا، یہ خدا کے غضب کی طرف نہ گر پڑیں، اور اس امید پر اس پل صراط کو طے کرنا کہ خدا کی رحمت کی جانب گریں جب بھی قدم نظر آئے، یہ وہ رستہ ہے جس کی طرف یہ حدیث بلا رہی ہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تحریر آخر پر میں نے رکھی تھی، مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ ان ساری باتوں کو حرز جان بنانے کا ارادہ ہی نہ کریں، ان کو حرز جان بنا لیں۔ اب اس جلسے میں آپ کی طرف سے جو بھی رویہ ہو وہ انہی ہدایات کی روشنی میں ہو، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو سن کر پھر ان پر عمل کرنے میں تاخیر کا فیصلہ جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے اعتبار میں کون جانتا ہے کب اسے ملک الموت بلا لے گا، ایک لمحے کا بھی اعتبار نہیں۔ اچھے بھلے صحت مند، ایسے صحت مند جن کے متعلق لوگ رشک کی نگاہیں ڈالا کرتے تھے، اچانک اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ مجھے ایسے خطوط ملتے ہیں، ابھی کل ہی کی ڈاک میں یہ خط تھا کہ ہمارے باپ بالکل ٹھیک ٹھاک، کوئی بھی نقص نہیں، ساری عمر کوئی بیماری نہیں لگی، اچانک فوت ہو گئے۔ تو جب ملک الموت وار کرتا ہے تو اچانک کرتا ہے، اور اس بات کا محتاج نہیں کہ کوئی بیمار ہو اور کوئی صحت مند ہو۔ اس لیے چونکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم کتنے عرصہ یا کتنے لمحے زندہ رہیں گے، اس لیے نیک باتیں سننے کے بعد ان کے عمل میں تاخیر کا فیصلہ بہت مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ مہلت کو بڑھا دے، لیکن یہ بھی تو اسی کی مرضی ہے کہ مہلت کو کم کر دے۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ان نصائح کو پوری طرح مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھ جائیں گے، اور اس مضمون میں آئندہ آج کے افتتاحی خطاب میں زیادہ تفصیل سے روشنی ڈالوں گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس عرصے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اقتباس پر اپنے اس خطاب کو یعنی اس خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں، اسی طرح تمہاری روحانی حالت معمولی سی توبہ یا کبھی کبھی ٹوٹی پھوٹی نماز یا روزہ سے سنور نہیں سکتی۔ روحانی حالت کے سنوارنے اور اس باغ کے پھل کھانے کے لیے بھی تم کو چاہیے کہ اس باغ کو وقت پر خدا کی جناب میں نمازیں ادا کر کے اپنی آنکھوں کا پانی پہنچاؤ۔ کتنی فصیح و بلیغ، کتنی دلکش عبارت ہے۔ روحانی حالت سنوارتے ہو تو اس کا نتیجہ ایسے باغات کی صورت میں تمہیں ملنا چاہیے جو اس دنیا میں بھی پھل دیں اور اس دنیا میں بھی پھل دیں، اور باغات کو تو سینچا جاتا ہے۔ بس اس باغ کا پھل کھانے کی اگر تم تمنا رکھتے ہو تو اس باغ کو وقت پر خدا کی جناب میں نمازیں ادا کر کے اپنی آنکھوں کا پانی پہنچاؤ، اور اعمال صالحہ کے پانی کے نہر سے اس باغ کو سیراب کرو۔ اعمال صالحہ کو بھی پانی سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ اعمال صالحہ ہی ہیں جو اس باغ کو اس دنیا میں یا آخری دوسری دنیا میں جنتوں کی صورت میں ان کی سیرابی کا موجب بنیں گے۔ اعمال صالحہ نہ ہوں تو کوئی نیک نیت، کوئی نیک ارادہ کام نہیں آ سکتا۔ ارادے کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ سچا ہو تو اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ اگر سچا نہ ہو تو محض دل کی خواہشات ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں۔ چنانچہ فرمایا، اعمال صالح کے پانی کی نہر سے اس باغ کو سیراب کرو تا وہ ہرا بھرا ہو اور پھلے پھولے
اور اس قابل ہو سکے کہ تم اس سے پھل کھاؤ۔ یہی توقع جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت سے رکھی، اس کے سوا میں اور کیا توقع کر سکتا ہوں؟ بس میں امید رکھتا ہوں کہ آپ محض اس باغ کی باتیں نہیں کریں گے، جب تک اس باغ سے پھل کھانا نہ شروع کر دیں آپ اطمینان سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور یہ پھل ایسے ہیں جو جب آپ کھائیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ آسمان سے اترنے والے پھل ہیں۔ زندگی سر سے پاؤں تک اور پاؤں سے سر تک شاداب ہو جائے گی۔ خدا تعالیٰ کی رحمت اور پیار کا سلوک کوئی ایسا سلوک تو نہیں جو انسان کو غیر معمولی طور پر اس کا احساس نہ دلائے۔ ایک باپ یا ایک ماں یا کوئی اور عزیز جب شفقت سے پیش آتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، کیسے آپ فرحت محسوس کرتے ہیں۔ مگر اللہ کی شفقت کے تو رنگ ہی اور، سوائے ان کے جن کو اس باغ سے پھل کھانے کی توفیق نصیب ہوئی ہو، کوئی دوسرا اس کیفیت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ فرمایا یاد رکھو ایمان بغیر اعمال صالحہ کے ادھورا ایمان ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اگر ایمان کامل ہو تو اعمال صالحہ سرزد نہ ہوں؟ اپنے ایمان اور اعتقاد کو کامل کرو، ورنہ کسی کام کا نہ ہوگا۔ لوگ اپنے ایمان کو پورا ایمان تو بناتے نہیں، پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں وہ انعامات نہیں ملتے جن کا وعدہ تھا۔ اگر باغ کو سینچو گے ہی نہیں تو پھل کیسے لائے گا؟ وہ خشک لکڑیوں میں تبدیل ہو جائے گا جو آگ میں جھونکنے کے لائق ہوگا۔ اپنے ایمان اور اعتقاد کو کامل کرو، ورنہ کسی کام کا نہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، یعنی جو خدا کا متقی اور اس کی نظر میں متقی بنتا ہے اس کو خدا تعالیٰ ہر ایک قسم کی تنگی سے نکالتا ہے اور ایسی طرز سے رزق دیتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے اور کیوں کر آتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ برحق ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا اور بڑا رحیم و کریم ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا بنتا ہے وہ اسے ہر ذلت سے نجات دیتا اور خود اس کا حافظ و ناصر بن جاتا ہے۔ مگر وہ جو ایک طرف دعوی اتقاء کرتے ہیں اور دوسری طرف شاکی ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ برکات نہیں ملے، ان دونوں میں سے ہم کس کو سچا سمجھیں؟ ان دونوں میں سے ہم کس کو سچا کہیں اور کس کو جھوٹا؟ خدا تعالیٰ پر ہم کبھی الزام نہیں لگا سکتے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ ترجمہ خود حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ ہم اس مدعی کو جھوٹا کہیں گے، اصل یہ ہے کہ ان کا تقویٰ یا ان کی اصلاح اس حد تک نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں قابل وقت ہو، یا وہ خدا کے متقی نہیں ہوتے، لوگوں کے متقی اور ریاکار انسان ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا خطرہ ہے جو ہر وقت انسان کے سر پر ایک تلوار کی طرح لٹکا ہوا ہے۔ تقویٰ تو اللہ کا کرتے ہیں یعنی بظاہر، لیکن ڈرتے لوگوں سے ہیں۔ عبادت تو بظاہر خدا کی بجا لاتے ہیں مگر دکھاتے لوگوں کو ہیں، تو ان پر بجائے رحمت اور برکت کے لعنت کی مار ہوتی ہے، جس سے سرگرداں اور مشکلات دنیا میں مبتلا رہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ متقی کو کبھی ضائع نہیں کرتا
اور وہ اپنے وعدوں کا پکا اور سچا اور پورا ہے۔ اس کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چھوٹی سی عبارت پڑھ کر میں اس خطاب کو ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں، حضرت داؤد زبور میں فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، جوان ہوا، جوانی سے اب بڑھاپا آیا، مگر میں نے کبھی کسی متقی اور خدا ترس کو بھیک مانگتے نہ دیکھا۔ میں بچہ تھا، جوان ہوا، جوانی سے اب بڑھاپا آیا، مگر میں نے کبھی کسی متقی اور خدا ترس کو بھیک مانگتے نہ دیکھا، اور نہ اس کی اولاد کو در بدر دھکے کھاتے اور ٹکڑے مانگتے دیکھا۔ بس اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ سے ایسا ہی سلوک ہو، تو ان کے اعمال کا خیال کریں جن سے خدا ایسا ہی سلوک فرمایا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔